السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ شیخ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ کا ایک لونڈے کے ساتھ گفتگو ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک سال میں حج کے لیے گیا۔ ایک روز مکہ مکرمہ کے بازاروں میں پھر رہا تھا کہ ایک بوڑھا مرد ایک لونڈی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آیا۔ لونڈی کا رنگ بدلا ہوا، جسم دبلا تھا اور اس کے چہرے سے نور چمکتا تھا اور روشنی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ضعیف شخص پکار رہا تھا کہ کوئی لونڈی کا طلبگار ہے، کوئی اس کی رغبت کرنے والا ہے، کوئی 20 دینار سے بڑھنے والا ہے۔ میں اس لونڈی کے سب عیبوں سے بریء ذمہ ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس کے قریب گیا اور کہا، قیمت تو لونڈی کی معلوم ہو گئی، مگر اس میں عیب کیا ہے؟ کہا، یہ لونڈی مجنونہ ہے، غمگین رہتے ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ تنہا اکیلے رہنے کی عادی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی، میرے دل نے اس لونڈی کو چاہا اور قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ لونڈی کو سر جھکائی دیکھا، پھر اس نے اپنا سر میرے جانب اٹھا کر کہا، اے میرے چھوٹے مولا، خدا تم پر رحم کرے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، عراق میں رہتا ہوں۔ کہا، کون سا عراق؟ بصرے والا یا کوفے والا؟ میں نے کہا، کوفے والا نہ بصرے والا، یعنی ان دونوں میں کوئی بھی جگہ نہیں۔ پھر لونڈی نے کہا، شاید تم مدینۃ الاسلام بغداد میں رہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہا، واہ واہ، وہ عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا، لونڈی حجروں کی رہنے والی ایک حجرے سے دوسری حجرے میں بلائی جانے والی زاہدوں عابدوں کو کیسے پہچانتی ہے؟ میں نے اس کے طرف متوجہ ہو کر دل لگی کے طور پر پوچھا، تم بزرگوں میں سے کن کن کو پہچانتی ہو؟ کہا، میں مالک بن دینار، بشر حافی، صالح مزنی، ابو حاتم سجستانی، معروف کرخی، محمد بن حسین بغدادی، رابع عدویہ، شاہوانہ، میمونہ، ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں۔ میں نے کہا، ان بزرگوں کی تم کو کہاں سے شناخت ہے؟ لونڈی نے کہا، اے جوان، کیسے نہ پہچانو؟ خدا کی قسم، وہ لوگ دلوں کے طبیب ہے، یہ محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے لونڈی، میں محمد بن حسین ہوں۔ اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، خدا سے دعا مانگی تھی کہ خدا تم کو مجھ سے ملا دے۔ تمہاری وہ خوش آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں روتی تھی، کیسی ہے؟ میں نے کہا، اپنے حال پر ہے، کیا تمہیں خدا کی قسم مجھے قرآن شریف کی کچھ آیتیں سناؤ؟ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس نے بڑے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی اور کہا، اے ابو عبداللہ، یہ تو اس کا نام ہے کیا؟ یعنی اللہ کا نام سن کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر کہتی ہے، یہ تو اس کا نام ہے، کیا حال ہوگا اگر میں اس کو پہچانوں اور جنت میں اس کو دیکھوں؟ خدا تم پر رحم کرے۔ اور پڑھو۔ میں نے یہ آیت پڑھی، یعنی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم سے لے کر ساء ما یحکمون۔ اس کا معنی یعنی کیا گمان کرتے ہو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے برابر کریں گے۔ ان کی موت اور زندگی برابر ہے، برا ہے جو حکم کو پار لگاتے ہیں۔ لونڈی نے کہا، اے ابو عبداللہ، ہم نے کسی بت کی پوجا کی اور نہ کسی معبود کو قبول کیا۔ پڑھتے جاؤ، خدا تم پر رحم کرے، مطلب اور تلاوت کرو۔ میں نے پھر یہ آیت پڑھی، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا سے لے کر 7 مرتفقہ، یعنی ہم نے ظالموں کے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے، ان کے گرد آگ کے خیمے ہوں گے۔ اگر پانی طلب کریں گے، گرم پانی پگھلی ہوئی تانبے کی مثل پائیں گے، جو ان کے چہرے جلس دے گا۔ اس کا پینا بھی برا ہے اور آمگاہ بھی بری ہی۔ پھر کہا، اے ابو عبداللہ، تم نے اپنے نفس کے ساتھ نا امیدی لازم کر لی، اپنے دل کو خوف اور امید کے درمیان آرام دو اور کچھ پڑھو، خدا تم پر رحم کرے۔ پھر میں نے پڑھا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی بعض چہرے قیامت کے دن خوش حشاش بشاش ہوں گے اور بعض چہرے تر و تازہ اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر کہا، مجھے اس کے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا۔ اور پڑھو، خدا تم پر رحم کرے، یعنی اللہ کے بارے میں یہ لونڈی بات کر رہی ہے۔ پھر میں نے کہا، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارق وکاس من معین، یعنی لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت والوں کے لیے ہاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور پیالے شراب معین کے لیے ہوئے
گھومیں گے، نہ پینے والوں کا سر پھرے گا اور نہ وہ بہکیں گے۔ پھر کہا ہے ابو عبداللہ میں خیال کرتی ہوں تم نے حور کو پیغام دیا ہے، کچھ ان کے مہر کے لیے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا اے لونڈی مجھے بتا دے وہ کیا چیز ہے، میں تو بالکل مفلس ہوں۔ کہا شب بیداری اپنے اوپر لازم کرو اور ہمیشہ روزہ رکھا کرو اور فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرتے رہو۔ پھر وہ لونڈی بے ہوش ہو گئی، میں نے اس کے چہرے پر پانی چڑھا تو ہوش میں آئی، پھر دوبارہ مناجات پڑھتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے پاس جا کر دیکھا وہ مر چکی تھی، مجھے اس کے مرنے کا بڑا صدمہ ہوا۔ پھر میں بازار گیا تاکہ اس کے کفن دفن کا سامان لاؤں۔ واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کفنائی ہوئی اور خوشبو لگی ہوئی ہے اور جنت کے 2 سبز جوڑے اس پر پڑے ہوئے ہیں۔ کفن میں 2 سطروں میں لکھا ہوا ہے، سطر اول میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرے پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھایا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ اس کے سرحانے میں نے سورہ یاسین پڑھی اور حجرے میں غمگین روتا ہوا واپس آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ لونڈی بہشت میں ہے، جنتی سندس اور استبرق کا فرش ہے، سر پر تاج مرصع موتی اور جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، پاؤں میں یاقوت سرخ کی جوتی ہے جس سے عنبر و مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا چہرہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لونڈی ٹہر، کس عمل نے تجھے اس مرتبہ پر پہنچایا؟ کہا فقیروں مسکینوں کی محبت، کثرت استغفار، مسلمانوں کی راہ سے ایذا دینے والی چیزیں دور کرنے سے مجھ کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ اور یہ واقعہ روض الریاحین میں ذکر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔